الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں انسان ہی ہے جو اس کائنات کی سب سے اشرف و افضل مخلوق ہے۔ اس انسان کو بے شمار صفات سے نوازا گیا ہے، مگر یہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر شرافت اور فضل سے اس وقت تک آراستہ نہیں ہو سکتا جب تک اندرونی اور باطنی طور پر شر و فساد اور اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ اس صورت میں قدرت کی طرف سے اس کی اچھی تربیت کے لیے دو طرح کے اعمال اس کو دیے گئے ہیں۔ پہلا عمل جن کو اپنانا ہے، کرنا ہے، یعنی کچھ کرنے کی چیزیں جو ان سے کرائی جائیں گی، اور نمبر 2 وہ اعمال جن کو چھوڑنا ہے، یعنی کچھ بچنے کی چیزیں جو ان سے چھڑائی جائیں۔ کرنے کی چیزوں سے اس کا نفس خیر اور خوبی سے آراستہ ہوگا، اور بچنے کی چیزوں سے اس کا نفس شر اور فساد سے پاک ہوگا۔ تو ان میں سے ایک حصے کو مامورات کہا جاتا ہے، یعنی جیسے امر بالمعروف، اور جو نہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کو منہیات کہا جاتا ہے، یعنی بچنا۔ تو کرنے کی چیزوں سے نفس سنور جاتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کرنے سے نفس کے اندر بدبختی آتی ہے۔ نیک اعمال کرنے سے نفس سنور جاتا ہے، اور برائیوں سے بچنے سے اس کی شقاوت اور بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ نیکی کا حکم کر، برائی سے روک، اور صبر کر جو تمہیں مصیبت پہنچے، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو شریعت کے وہ تمام معروفات جن کا تعلق نیک اعمال سے، نیک کاموں سے ہے، ان کاموں کا نام بر ہے، نیکی، اور نیکوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ وہ تمام منکرات جن کو چھوڑنے کا حکم ہے، ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ لیکن یہ بر اور تقوی محض کہنے سے انسان کے اندر قائم نہیں ہو سکتے کہ اس نے کسی نے بتا دیا اور کسی سے سن لیا اور یہ صفات انسان کے اندر آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک خود انسانوں میں بھی ان صفات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تب تک یہ صفات انسان کے اندر نہیں آ سکتی۔
مثال کے طور پر اگر ایک جاندار ہے، ایک جانور ہے، اس کو اگر کوئی کہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، عبادت کرو، سچ بولو، یوں کام نہ کرو، تو اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے اندر ان چیزوں سے متعلق صلاحیتیں نہیں ہیں موجود، اور قدرت نے ہی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی، اس لیے ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر نیکیوں کو اپنانے کے لیے قوت رکھ دی گئی ہے، صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ تو انسانوں کے اندر نیکیوں کو اپنانے کی جو قوت رکھ دی گئی ہے، اس کا نام شریعت میں امانت ہے۔ یعنی امانت اس کی خمیر میں، اس کے اندر اس کو پیوست کیا گیا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی نیک بات کوئی کہے اور نیک اعمال اس کی طرف متوجہ ہو، وہ ان کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے امانت کی صفت رکھی ہے۔ تو تقوی کو اپنانے کے لیے، یہ تو نیک اعمال کو اپنانے کے لیے جو صفت رکھی گئی ہے اس کو امانت کہا جاتا ہے، اور تقوی کو اپنانے کے لیے جو قوت رکھ دی گئی ہے اس کو شریعت کی زبان میں حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی حیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب یہ صفت آتی ہے، اس کو ندامت اس کے اندر آتی ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے، اور یہ شرم ہی اس کو تقوی کو اپنانے پر آمادہ کرتی ہے، اس کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر امانت ہی نہ ہو، یعنی دل میں نیک اعمال کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو انسان نہ ایمان قبول کر سکتا ہے، نہ عمل صالح کر سکتا ہے، نہ دیانتدار بن سکتا ہے، نہ اس کے اندر ایمان جڑ پکڑ سکتا ہے، نہ ایمانیات۔ حدیث پاک میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ اس وقت تک اس کے اندر ایمان نہیں ہے جب تک اس کے اندر امانت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ بے شک ہم نے امانتوں کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے، اور سب نے ان کو اٹھانے سے معذرت کی، وہ ڈر گئے، وہ بھاری ہو گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے ان امانتوں کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان نے ان امانتوں کو قبول کر لیا، اور انسان کے اندر اب یہ صلاحیت آ گئی، لہٰذا اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کو اپنائیں۔ جو اعمال اپنانے کے لیے ہیں، ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت ان کا ارشاد ہے کہ وہ اگر ہم سنیں اور عمل کریں تو یقیناً ہمارا رمضان سنور جائے گا۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا، ہم سے بیان فرمایا شعبان کی آخری تاریخ کو، رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں۔ فقال، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، ایک ایسا مہینہ تمہاری طرف متوجہ ہے، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے شہر عظیم، جو کہ بہت ہی عظیم ہے، شہر مبارک، جو بہت ہی مبارک ہے، اور شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض کر دیا ہے، وقیام اللیل تطوعا، اور اس کی راتوں میں نماز پڑھنا
خاص طور پر تراویح کی نماز اس کو غیر فرض یعنی اور اس کو سنت قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ، نفلی نماز نفلی عبادت ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک خیر کام، ایک نیکی کا کام کرتا ہے، عام نیکی کا نفلی کام کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے ثواب کو بڑھایا جاتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور کوئی اگر رمضان المبارک میں فرض عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر ایسی چیز کہ اس کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی بندہ کمپیشن بن جائے دوسروں کے حق میں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھایا جاتا ہے۔ من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، اور جو رمضان المبارک میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ اس کو جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کو روزے دار کے برابر اس کھلانے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، عرض کیا ہم نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنا امیر تو نہیں ہوتا کہ روز افطار کے وقت کسی کو افطاری کرائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو پانی ملے تھوڑے سے دودھ کسی کو وہ پلاتا ہے، او تمرتن یا کھجور سے کسی کو افطار کرواتا ہے، او شربت من ماء یا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور فرمایا جو رمضان المبارک میں افطار کے وقت کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک پیاسا نہیں رکھیں گے، اس کو فرمایا میرے حوض کوثر میں سے پلائیں گے، اور اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک اس کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ مہینہ ایسا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا دوسرا حصہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَأَخِيرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے اس کا لاسٹ جو عشرہ ہے اور وہ جہنم سے رہائی کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اس کو رکھا ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، فرمایا کہ رمضان المبارک میں ویسے تو بہت سارے اعمال کرنے ہیں لیکن یہاں سے خصوصیت سے بتا دیا کہ 4 کام ایسے ہیں جو کہ ان کو کرو، اور پھر فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، کہ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن سے اللہ کو تم راضی رکھ سکتے ہو، وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 اعمال ایسے کہ ان سے تم مستغنی نہیں ہو، تم محتاج ہو ان کے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، اور وہ اعمال جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور استغفار کی کثرت کرو، اور اس میں یہ بھی چیز ہو کہ اپنے ایمان کو بناؤ اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور فرمایا کہ 2 اعمال ایسے ہیں جن کے تم محتاج ہو، ان میں سے ایک فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنہ وتعوذون بہ من النار، اور دوزخ سے رہائی چاہنا، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ 2 اعمال ایسے ہیں ان کو کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے
کہ اس کی جو رمضان المبارک کے بعد کی زندگی اس کی کیسی گزر رہی تھی، اس کی زندگی میں کیسے نیک اعمال تھے، وہ برائیاں کتنی اس کے اندر تھی. تو اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے کر اپنا محاسبہ کرے اور خود سے مخاطب ہو، خود کو ایڈریس کرے. تنہائی میں کوئی 5 منٹ خود کو دے کر خود سے پوچھے کہ کیا میرا دل زندہ ہے یا کہ میرا دل غافل ہے، یا اللہ پاک کی رضا کوئی بھی میں کام کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، کیا اس میں مجھے اللہ کی رضا چاہیے یا کہ دنیا کی فکروں کا میرے اوپر حملہ ہے. اور رمضان کو پانے کی طلب میرے دل میں ہے یا اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیونکہ ہمارے بڑوں کے بارے میں آتا ہے کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہ، کہ وہ 6 مہینے رمضان کو پانے کی، رمضان سے ملنے کی دعائیں کرتے تھے. ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہم منہ، اور پھر رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے اس دعا پر گزارتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرمانا، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرمانا. تو اس لیے کیا رمضان المبارک کو پانے کی دعا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے، شعبان سے پہلے رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں اتنی برکتیں عطا فرما ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال کہ ہم رمضان کو دیکھ سکیں، ہم رمضان کو پا سکیں. تو اس لیے یہ بھی سوچنا، اور پھر یہ کہ رمضان اور شعبان، رجب اور شعبان میں جو مسنون دعائیں ہیں، کیا کبھی یہ طلب ہوئی کہ میرے رسول کی سکھائی ہوئی، بتائی ہوئی کتنی دعائیں ہیں، ان میں سے میں نے یاد کرنے کی کتنی کوشش کی، تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا ہوئی ہے، اور توبہ کا خیال ہے یا کہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم پاک اور صاف ہو کے رمضان میں داخل ہم نے ہونا ہے، کیا اس کے لیے ہم نے توبہ کی ہے یا کہ نہیں کی، اور امانت کا خیال ہے کہ نہیں ہے، چاہے زبان کی امانت، آنکھوں کی امانت، کانوں کی امانت، ہاتھ پاؤں کی امانت، مال کی امانت، کسی نے کوئی راز کی بات کی اس کی امانت، کیا ان امانتوں کا خیال کیا ان کا رکھا گیا ہے؟ اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں وجود دیا، یہ سب سے بڑی امانت ہے، اس کا کتنا خیال رکھا، اس کو گناہوں سے کتنا بچایا، میں نے اپنے چہرے کو کس قدر بچایا، اپنی آنکھوں کو کس قدر بچایا، اپنی زبان کو کس قدر بچایا. کیا اس کی کبھی فکر ہوئی ہے، کبھی اس کی طلب ہوئی ہے کہ ہم اپنے باغ کو سجاتے ہیں، ہم پودوں کی کٹنگ کرتے ہیں، ان کی سجاوٹ کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ہمارے دل گھر میں آئیں گے، ان کو خوشی ہوگی اور ان کو اچھا محسوس ہوگا کہ ہمارا گھر خوبصورت ہے. تو کیا کبھی یہ غور کیا یہ جسم کل قبر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جائے گا؟ کیا میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرا جسم اس قابل ہے کہ کل جب میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی، اللہ مجھے دے کر مسکرائیں گے کہ یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے تھا، یہ بندی دو عالم میں خفا میرے لیے تھی. تو کیا اس جسم کو اس طرح بنانے میں کبھی محنت ہوئی ہے؟ اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے کی کبھی فکر ہوئی ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ادا کر رہے ہیں، اب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے صدقہ خیرات ہم کرنے کی طرف کوئی اس کی فکر ہے، اس کے لیے کوئی مال ہم نے نکالا یا الگ کر کے رکھا؟ بے شک اپنی حیثیت کے مطابق 1000 ہی صحیح، 100 ہی صحیح، دل میں کبھی طلب آئی کہ مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یا اللہ آپ نے مجھے تو بہت ہی بہتر بنایا ہے، تو کیا دل میں کنجوسی تو نہیں ہے نکالتے ہوئے؟ 1000 چیزیں تو نہیں یاد آتی، یا کہ اللہ یاد آتا ہے؟ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت بڑھ جاتی تھی، تو کیا اس طرح سخاوت ہے ہمارے اندر؟ تو اس چیز کو بھی اپنے اندر ہم پیدا کریں، اور زکوٰۃ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھنا. اور عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہی ہے، اور سونا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے مال میں سے اس کو نکالتے رہیں گے، ہم راضی ہو کے نہیں دیں گے، اللہ بیماریاں بھیجیں گے اور پیسے نکلوائیں گے، اللہ رب العزت پریشانی بھیجیں گے، پیسے نکلوائیں گے، اللہ چور بھیجیں گے، پیسے نکلوائیں گے، اللہ کسی اور ذریعے
سے पैसे निकलवाएंगे किसी कारोबार में नुकसान करके। ये बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। एक खातून मुझे खुद कहने लगी कि मेरे पास मेरी बच्चियों का सोना था, मेरे मियाँ की डेथ हो गई और मैंने सोचा कि इनकी शादियाँ होंगी, मैं इनकी अमानत इनको दे दूँगी। तो वो इस वजह से ज़कात अदा नहीं करती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था। कहती है कि 5 साल मैंने ये किया और 5 साल मुसलसल मुझे इतना नुकसान हुआ कि 5 साल के बाद जब मैंने हिसाब लगाया तो ज़कात का जितना हिस्सा बनता था इतना ही नुकसान होता था। तो इसलिए ये जो ज़कात है ये उसी कदर फ़र्ज़ है जिस कदर के नमाज, जिस कदर के हज, जिस कदर के रोज़े। तो इसलिए इसका भी ख्याल रखना। एक तो ये चीज़ करनी है और फिर उसके बाद सच्चे दिल के साथ, रुग़बत के साथ, शौक़ के साथ, आजिज़ी के साथ 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ लें और पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आजिज़ी से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे ये रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी वाला अता फरमा दीजिए। मेरे लिए रमज़ान आसानी और कबूलियत वाला बना दीजिए और मुझे ये रमज़ान अपनी रज़ा वाले आमाल के साथ गुजारने और पाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। ये दुआ बहुत ही दिल के साथ, इत्मीनान के साथ मांग लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह हमारे रमज़ान को मकबूल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा और हुक्म दिया कि तुम दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत का सामान तैयार करके अपने लिए आगे भेजते रहो। जब आखिरत में तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी शुरू की जाएगी तो ये सामान तुम्हारे बहुत काम आएगा। और जो यहाँ रहते हुए अपने लिए सामान आगे नहीं भेजेगा वो वहाँ बहुत पछताएगा, बहुत हसरत करेगा और बार बार कहेगा मुझे दुनिया में दोबारा भेजा जाए। अब मुझे राज समझ आ गया है, मैं दुनिया में जाकर अपनी आखिरत के लिए बहुत सामान भेजूंगा और दुनिया में जाकर दुनिया बनाने में गाफिल नहीं हो जाऊंगा। दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत के लिए जो सामान भेजा जाता है वो है ईमान और अमल सालिह। फिर अमल सालिह यानी नेक अमाल में फ़राइज़ है, सुनन है, नवाफिल है, सदक़ात है। तजर्बाकार आदमी जब सफ़र पर जाने लगता है तो अपने सामान में ज़रूरत की हर चीज़ रखता है। इसी तरह अक्लमंद आदमी अपनी आखिरत के लिए हर तरह की नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके भेजता है, क्योंकि वो जानता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी है और उसमें हर तरह की नेकियों की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। ये अक्ल वाले दिन रात मेहनत करके ये नेकियां बनाते हैं, कमाते हैं और अपने लिए आखिरत में भेजते हैं। तब अल्लाह की शान बादशाही और शान सखावत जोश में आती है और उन मज़दूरों के लिए 1 महीना ऐसा भेज दिया जाता है जिसमें हर अमल की कदर व कीमत और वज़न में इजाफा हो जाता है। उस महीने में नफल इबादत करें तो फ़र्ज़ के बराबर वो इबादत हो जाती है और फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर उसका सवाब बढ़ जाता है। तो इंसान सफ़र पर जाते हुए तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है। तो इंसान हमें चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होने के लिए जो अमाल चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में हमें एक ऐसी रात दे दी है जिसकी इबादत बहुत ज़्यादा उसकी इबादत बढ़ जाती है। ये सब इसलिए होता है ताकि हम आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करें, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरी बहनों, मेरी मोहतरम माँ, और बहुत लंबी भी है और दुनिया मुख्तसर। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह अपने फजल से ऐसे औकात अता फरमाते हैं जिनमें शाही सखावत का कानून हरकत में आ जाता है और यूँ हम बहुत ज़्यादा फ़राइज़, सुनन, नवाफिल और इबादत जमा करके आगे भेजते हैं। वो इसी कदर इसमें जो इंसान जिस कदर रमज़ानुल मुबारक में मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी कदर उसके अमाल का अजर बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करें। रमज़ानुल मुबारक में कुछ करने की चीज़ें हैं, उनका हम ख्याल रखें। बहुत सारी छोड़ने की चीज़ें हैं। तो जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौमों ने
جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے کسی خصوصی انعام کا مطالبہ کیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے جس پر نعمتیں چنی ہوئی ہوں، یعنی بالکل تیار دسترخوان۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی نے مان لیا قوم کی بات کو کہ ٹھیک ہے میں دعا مانگ لیتا ہوں، لیکن تم پر بھی ایک کام ہے کہ تم ایسا کرو کہ میری دعا اللہ قبول فرما لے، تم لوگ 30 روزے رکھ لو۔ تو اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اگرچہ اللہ رب العزت کا طریقہ سنت اللہ یہ نہیں ہے کہ روزے رکھیں گے تو چنا ہوا دسترخوان اترے گا، اس کا ذریعہ کچھ اور بنایا ہے اللہ رب العزت نے، جیسے محنت، مزدوری، تجارت وغیرہ۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ کتاب لے کر آئیں ہمارے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر بھی ان کو بتایا گیا کہ روزے رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی خاص نعمت اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جب کوئی اہم اور غیر معمولی، تو عام سنت اللہ یہی ہے کہ اس سے پہلے روزے رکھے جائے۔ اسی لیے جو مغفرت کے اصل فیصلے ہیں وہ رمضان کریم کی آخری راتوں میں جا کر ہوتی ہیں۔ وہ سنت اللہ، وہ قوائف پورے ہو گئے جن کے بعد اللہ کی طرف سے آسمانوں سے رحمتوں کے دہانے، مغفرتوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے ساتھ جو قرآن کی مناسبت کی بات ہے، تو یہ قرآن بھی کیونکہ آسمانی چیز ہے، جب رمضان کے اندر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کے اندر جو روحانی صفائی، پاکیزگی آتی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن کریم سے دل لگانا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، اور دورے قرآن میں جو ہمارے محترم، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہماری معلمات جو اس کے اوپر محنت کرتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں، تو ان کو کوشش کیجیے گا کہ آپ سن لیجیے گا۔ ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ اپنے گھر کے حالات بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں چونکہ وہ اللہ کے بڑے نیک اور دین سے ان کی بڑی مناسبت تھی اور بڑی دین کی خدمت وہ کیا کرتے تھے، تو ان کی 5 بیٹیاں تھیں، اور ان کے گھر رمضان المبارک کے علاوہ رمضان المبارک میں بھی لیکن اتنے مہمان آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، کچھ ان کے اساتذہ، کہ ان کو کھانا مسلسل رکھنا پڑتا تھا، انتظام رکھنا پڑتا تھا۔ تو کم سے کم 30، 35، 40 تک مہمان ہوتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ تو یہ تعداد 100، 150، 200 تک کی تعداد ہو جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر میں ایک مہمان آئے، اور جب وہ مہمان آئے تو میری 5 بیٹیاں تھیں، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جلدی جلدی کھانے کا انتظام کریں۔ تو خیر وہ تو بہت ایک طویل ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں جو اصل چیز بتانی ہے کہ ان کی بیٹیاں مصروف ہوتی تھیں، لیکن وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ جب کھانا مہمانوں کے سامنے لے کے جایا گیا تو ان کو حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی کھانا تیار ہوا۔ تو وہ یہ واقعہ سنا کر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے رمضان المبارک میں یا عام دنوں میں میری بچیاں 20 سے 25 قرآن کے پارے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ! تو کتنا شغف اور شوق ہوگا۔ تو اللہ کا پھر کرنا یہ ہوا کہ ان کے گھر کی عورتوں کی گودوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ امت کی دینی خدمت، اللہ پاک نے ان عورتوں کے بچوں سے اللہ پاک نے دین کی خدمت کی، اور یہ عورتوں کی دینداری کی برکت تھی کہ آج کل بہت سارے ان کی نسلوں سے آج تک دین کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں سے زیادہ کام والیاں بچوں کو سنبھالتی ہیں، اور انہی کے صفات بچوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور آج کل کے اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ٹیبلٹ کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور بچوں کے اندر وہی صفات آ جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے کچھ درجات ہوتے ہیں، اور اگر جب ہم اب جا کے پڑھتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسان یہ کرتے تھے؟ کہ دیکھیے ایک درجہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو روزانہ، جیسے انہی کے خاندان کی عورت ایک بڑی بزرگوں کے بارے میں
آتا ہے کہ روز ایک قرآن ان کا ختم ہو جاتا تھا. تو ایک درجہ یہی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے. ہمارا ایمان ہی بہت کمزور ہے، ہمارے وقت میں برکت ہی نہیں ہے، ہماری ہمت ہی نہیں ہے. لیکن پھر دوسرا درجہ کہ یا روز 10 پارے پڑھ لے تو 3 دن میں ایک ختم ہو جائے گا. یہ بھی نہ ہو تو تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ روز ایک منزل پڑھ لے، اور وہ منزل قرآن پاک میں مینشن ہے. اور منزل بنی ہی اسی لیے ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہر 7ویں دن میں ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. اس طرح رمضان میں 4 دفعہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اس لیے کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. جو آج کل بہت زیادہ زور اسی پہ دیا جاتا ہے. قرآن تو چھوڑ دیجئے میری بہن، آپ کو یہ وظیفہ تو دے دیجئے، ہم بیٹھ کر وہ پڑھ لیں. چاہے نماز نہ ہو لیکن وظیفہ تو ہو، اس کو بیٹھ کے ہم پڑھ لیں. وظیفہ، قرآن وظیفہ ہے، نماز وظیفہ ہے. بالکل جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی وظیفہ ہے. جو ہمارے بڑے کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں جو اوتھینٹک ہو وہ بھی وظیفہ ہے. لیکن اصل وظائف یہ ہے، ان کو پہلے کرنا ہے پھر ان کو کرنا ہے. تو بتایا، کسی نے کہا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یعنی یہ قرآن کا گلہ ہے. آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم کھانے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. اس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اس لیے ذرا ہم غور کریں. ہمارے قرآن، ہمارے گھر کا قرآن پاک کسی الماری کے کسی اونچے خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے اوپر ڈسٹ ہوتی ہے، اس کو کسی پریشانی میں نکالتے ہیں، اور اگر نکال بھی دیتے ہیں ایک رکوع پڑھ کے ہمارا دل گھبرا جاتا ہے کہ بس رکھ دو اپنا کام، آگے کا کام کرو. اور یہ اللہ والے تھے، اللہ کے بڑے پیارے جن کو قرآن کا شوق ہوتا تھا. تو تیسرا درجہ کہ منزل کے حساب سے پڑھ لیں، اور اس طرح سے 7ویں دن میں قرآن پاک ہو جائے گا. پھر چوتھا درجہ کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم روز 3 پارے تو پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عشرے میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کریں گے. اس طرح پورے رمضان میں 3 مرتبہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. اگر یہ بھی نہ ہو سکے اسی سے آخری درجہ تو پھر یہ ہے کہ پورے رمضان میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لے. یہ اس صورت میں ہوگا جب روز 1 پارہ پڑھا جائے گا، مگر یہ بہت زیادہ کم ہے. اگر کسی کو بہت اٹکتا ہو قرآن پاک اور وہ کئی گھنٹے اس کے لگ جاتے ہیں، اس کو تو دوہرا، اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت زیادتی کی بات ہے. قرآن مجید کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ ایک مومن ہو اور اس کا قرآن رکھا ہو. تو اس لیے اس چیز کا ہم اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھنے کا اور قرآن مجید کو سمجھنے کا. اور رمضان تو ہے ہی شہر القرآن، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے. ویسے تو فرائض کی بات میں یہاں پہ نہیں کروں گی کہ فرض تو مومن چھوڑ ہی نہیں سکتا، فرض تو مومن چھوڑ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو وہ مومن ہے کہ وہ فرائض کا خیال رکھتا ہے. فرض نماز، فرض روزے، زکوٰۃ، اور جس کے اوپر حج فرض ہے اور اس کے پاس اس کی استطاعت ہے تو حج اس کے اوپر فرض ہے. اور اسی طرح جو سنت موقدہ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ گناہ گار ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ نماز ابھی ہم نے شروع کی ہے تو ہم سنتوں کو نہیں پڑھتے، صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے. جب ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو سنتوں کی وقت کم ہو جاتی ہے، اور آگے پھر انسان پوری زندگی سنتوں کو اگنور کرتا ہے. تو سنتوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، سنت موقدہ خاص طور پر. اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں تراویح کی نماز وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اب تراویح کی نماز کے بعد جو نوافل ہے جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان میں سے
وہ 5 طرح کے نوافل ہیں۔ اگر رمضان الکریم میں ان کا اہتمام کریں تو ہمارے روزوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو نماز جو کہ نفلی نماز ہے، جس کا رمضان المبارک میں اہتمام کرنا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہے، لیکن ایک بات سحری کے حوالے سے جو ایک کوتاہی ہم میں سے بعض خاص طور پر عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہماری عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم سحری آخری وقت تک لے کر جاتے ہیں، اور عجیب حالت ہوتی ہے اس وقت، ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے آخری گھونٹ نیچے جا رہا ہوتا ہے، شک ہی کا عالم رہتا ہے کہ روزہ ہوا بھی کہ نہیں۔ کسی کی چائے آ رہی ہوتی ہے، کوئی پانی کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، تو منہ میں ذرات، دانتوں میں ذرات، اس طرح سے اذان کے ساتھ وہ کھا پی رہا ہوتا ہے۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان سے پہلے جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر کھاتے رہنا، اس کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بڑے ادارے سے، ویسے ہم تو فتویٰ دینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو تذکیر کرتے ہیں، جو باتیں پہلے آپ کو پتہ ہیں بس وہ یاد دلاتے ہیں، باقی یہ فتویٰ جو ہے وہ مفتی حضرات کا کام ہے، لیکن ہم بھی لیتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کسی بھی ادارے سے آپ لے لیں، اذان کے ساتھ اگر کوئی کھائے، اسٹارٹ میں بھی کھائے، تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ تو بہت سارے لوگ اذان کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، تو اس ٹائم عجیب افراتفری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا میری محترم ماں اور بہنوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آخری 20 سے 25 منٹ یعنی اذان سے پہلے، سحری کرنے کے بعد، اس لیے سحری کرنے کے بعد میں ذکر کر رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی پہلے اپنے ہاتھ روک لیں، اور یہ جو 25 ہے اور یہ جو 20 ہے، اس سے پہلے وضو بھی ہو ہمارا، اور پھر یہ ٹائم خاص دعا کے لیے ہے، اس کو خاص دعا کے لیے مخصوص ہم کر لیں۔ اس وقت دعا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا ایک بہت ہی قیمتی چیز کو ضائع کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب آخری 20 منٹ رہ جاتے تھے، وہ اپنے غلام کو فرماتے تھے کہ دیکھ لو، اس ٹائم کے اندر جب اذان ہو جائے مجھے بتانا، اور 20 منٹ رہ جائے مجھے اطلاع دینا، کیونکہ یہ خاص دعاؤں کے اوقات ہے۔ یعنی وہ نوافل پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب 20 منٹ رہ جائے مجھے بتانا کہ اب میں نماز روک کے اللہ سے سرگوشی کروں گا، دعائیں کروں گا۔ وہ انتہائی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس لیے اکثر و بیشتر الحمدللہ رمضان المبارک کی یہ 2 اوقات کی جب سے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے سنا، اس کی بہت قدر آ گئی ہے، اس کے لیے ایک لالچ سی آ گئی ہے کہ میں جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے کون سی ایسی جگہ ملے، میں تفصیلی اللہ کے آگے اپنی درخواست پیش کروں، چاہے روز ایک ہی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں، لیکن میں اپنے ان اوقات میں جا کے اپنی درخواست ضرور پیش کرتی ہوں۔ کسی دن اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کا موقع مجھے نہیں ملتا، ساری رات مجھے اداسی ہوتی ہے، سارا دن مجھے کوفت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ہوا۔ اس لیے الحمدللہ رمضان المبارک میں ان راتوں کے علاوہ جو قیام اللیل کی صورت میں دعا ہماری ہوتی تھی، اور ہمیں کہیں جانا پڑتا تھا یا اپنے انسٹیٹیوٹ الضحیٰ میں جانا پڑتا تھا، وہاں پہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آخری وقت تک ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ سب کو سحری کرا رہی ہوتی ہے، اسی میں سب کی مشغولیت ہے۔ جب وہ سحری کے لیے بیٹھتی ہیں تو ان کا بالکل لاسٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ 2-3 نوالے بس انہی سے وہ سحری کر رہی ہوتی ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ جہاں پہ بھی مجھے ہمیشہ پریشانی رہتی ہے، اور یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے سحری تو کرانی ہے تو اس کو پہلے کرائیں، آپ نے افطاری کرانی ہے پہلے انتظام کریں۔ ان اوقات کو ضروری نہیں کہ بہت زیادہ اہتمام کریں، سادہ رکھیں، سحری بھی اور افطاری بھی سادہ رکھیں، لیکن وہ دعاؤں کا مہینہ ہے، وہ قرآن کا مہینہ ہے، وہ روزوں کا مہینہ ہے، تجلیات کا مہینہ، انوارات کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ، جہنم سے رہائی کا مہینہ ہے۔
ان کی ساتوں کو ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک کمائی کا سیزن ہوتا ہے، اس میں وہ دن رات لگ جاتا ہے کہ یہ کمائی کا سیزن ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کمائی کا سیزن ہے وہ گھر میں سو جائے۔ تو اس لیے یہ ایمان والوں کے لیے کمائی کا سیزن ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو ضائع کرنا، اس کے دن اور اس کی رات سے فائدہ نہ اٹھانا، سحری افطاری کے اوقات سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ ہماری اپنی پھر غفلت ہوگی۔ اس لیے سحری کا انتظام ایسا کیجئے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کر دیجیے گا۔ خواتین کے پاس اتنا ٹائم بھی ضرور ہو کہ وہ تہجد بھی پڑھ سکے، ورنہ کتنوں کی یہ نماز رہ ہی جاتی ہے کچن میں مصروف ہونے کی وجہ سے۔ بلکہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر گھر کے سارے لوگ جمع ہو کے مانگیں، بچوں کو بھی بٹھائیں۔ جب ایک گھر میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے تو وہ گھر اللہ رب العزت کی نگاہوں میں کیسا چمکے گا، کتنا اللہ پاک کی طرف سے اس گھر پر خصوصی انعام ہوگا۔ کم از کم 2 3 4 بھی پڑھی جائیں تہجد کی نماز، 6 بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعات بھی پڑھتے رہیں، 8 بھی پڑھتے رہیں، زیادہ تر معمول 8 کا رہا ہے، لیکن 12 بھی کبھی پڑھتے رہیں، لیکن معمول 8 کا رہا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد ہے اشراق۔ رمضان المبارک میں اشراق زیادہ تر کے لیے یہ نماز دشوار ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ سحری پڑھ کے آرام کر لیتے ہیں، رات کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لازمی بات ہے عبادت، تراویح، تلاوت، پھر سحری کا انتظام، تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوگا ہمارے لیے رمضان میں۔ اگر اس کو پڑھ کر سوئیں تو یہ بہت بڑا نورانی معمول ہو جائے گا۔ بس درمیان میں صرف سوا یا 1 گھنٹہ کا وقفہ ہے، یا 1 گھنٹہ ہوگا یا سوا گھنٹہ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 4 بجے تک ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، یعنی یہ مثال کے طور پر، اب اوقات کیا ہوں گے وہ الگ بات ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر 4 بجے سحری ختم ہو جاتی ہے، اس سے لے کے 1.5 گھنٹہ ہے، پھر ہم نماز اشراق کی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز۔ تو اس کو اذکار میں لگا لیجئے گا، وہ جو ٹائم ہے۔ تو یعنی 2 اوقات ہیں، فجر سے اشراق اور عصر سے مغرب، ان کو قابو کریں گے تو سمجھ لیجئے گا رمضان کے مقاصد کو اللہ کے کرم سے اس نے پا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے، پھر اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کو ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ رمضان مبارک میں یہ 70 ہو گیا کیونکہ بڑھ گیا ثواب، اور 70 حج 70 عمرے کا ثواب اس کو سوا گھنٹہ بیٹھنے پر مل رہے ہوں، تو سبحان اللہ۔ اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، جیسے اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد چاشت، اشراق کا وقت داخل ہونے کے 2 گھنٹے بعد چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کا انسانی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جو احوال ہیں، ہمارے جو حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جو بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے، یعنی جو اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، یعنی 360 صدقات واجب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو جو انسان صبح اٹھ کے جوڑ کا صدقہ ادا کرے گا تو اس کو جسمانی بیماریاں انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ چاشت کے پابند ہو، تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کریں گے۔ اس سے کم 2 رکعت جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے وہ پڑھ لے،
4 پڑھ لیں، بس اس کا وقت ہوتا ہے وہی جو آپ کو بتایا کہ اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد۔ اس کے بعد ہے اوابین۔ مغرب کے بعد 6 نفل ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مغرب کی سنت کو بھی ملا کے 4 رکعت ہیں، یعنی اور پڑھیں، یوں 6 رکعت ہو جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ الگ سے 6 رکعت پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھے گا، اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان میں ان 12 سال کو 70 سے ضرب دیجیے گا میری محترمہ اور عزیز بہنوں، وقت زیادہ نہیں لگتا۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح، یہ وہ تحفہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ چچا آپ کو ایسا تحفہ دوں اس کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا کہ بڑے، جان کر کیے ہوں یا کہ بھول کر آپ کو یاد ہوں یا کہ بھول گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرمائیں گے۔ عرض کیا کہ ایسا تحفہ کون ہوگا جو قبول نہ کرے؟ پھر فرمایا چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کرے، اور نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ، نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ، نہیں تو سال میں 1 دفعہ، لیکن اگر یہ بھی نہیں تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیجئے۔ تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر اس کا طریقہ پوچھنا ہو تو آپ کا الضحیٰ کا گروپ بنا ہوا ہے، آپ وہاں پہ پوچھ سکتی ہیں، لیکن اس کی جماعت نہیں ہوتی۔ یہ تو ظاہری طور پر اعمال ہوئے، اب ذرا ہم توجہ دیں اندرونی طور پر اپنے اعمال پہ، اور اگر نمازوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری قضا نمازیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ قضا فرض کو چھوڑیں گے تو وہ تو قرض ہے ہمارے اوپر۔ دن میں 1 گھنٹہ تو مل ہی جاتا ہے، تو 1 گھنٹہ قضا نمازوں کے لیے مخصوص کیجیے گا، چارٹ تیار کیجیے گا کہ قضائے عمری کی ایک چارٹ ہو، اور اس پہ آپ مینشن کیجیے گا کہ ہم کب سے ہم بالغ ہوئے، تب سے لے کے اب تک کتنا عرصہ ہم نماز کی حالت میں رہیں، اور کتنا عرصہ ہم نے نمازوں میں کوتاہیاں کی اور نمازوں کو چھوڑ دیا، اور پھر ان دنوں کو بھی اسکپ کرنا ہے جن دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ جتنے دن ہیں ان میں 1 دن میں 6 نمازیں ہیں، 5 جو فرض نمازیں ہیں اور 1 وتر۔ یہ تو یعنی ڈیلی جو ایک نماز اس کے اوپر واجب ہے وہ 6 نمازیں ہیں۔ تو اس طرح سے یا تو 1 گھنٹہ نکال کے ترتیب سے پڑھ لیں، یا تو یہ کہ ہر نماز کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں اگر اس کے پاس ٹائم ہو۔ پھر اس میں نماز کی درستگی اور اس کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اب ایسے ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں، ہم نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہر مسلک کا اپنا طریقہ ہے، لیکن دیکھیے ہمارا مسلک اللہ اور رسول ہے، اور ہمارا مسلک قرآن و سیرہ ہے، تو اس لیے جو اپنے طریقے ہیں جو مسلکوں کے وہ اپنے طریقے کے مطابق ہی کر لیں، لیکن کچھ چیزیں جو فرائض میں سے ہیں جو انتہائی ان کا اہتمام کرنا لازم ہے، اور وہ ہے وضو صحیح ہو جائے اور ہمارا جسم پاک ہو جائے، اور ہمارا وضو صحیح ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہوں، اور ہمارا لباس پورا ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے بال نظر آتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، کپڑے سی تھرو ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا ٹائٹ ہمارے آؤٹ فٹس ہوتے ہیں کہ ہم انہی میں نماز پڑھتے ہیں۔ یقین جانیے گا کہ یہ نماز کا طریقہ نہیں ہوتا۔ نماز میں آپ کا لباس پورا ہونا چاہیے، اور لباس کے ساتھ وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو۔ اسی لیے اگر ایسا محسوس ہو تو ایک ایسا لباس رکھیے گا، جب نماز پڑھنے لگیں تو اس لباس کو پہن کر نماز پڑھ لیجیے گا، یا بڑی چادر بنا لیجیے کہ اس کو پڑھ کر نماز پڑھ لیجیے گا، تاکہ آپ کی نماز کامل رہے۔ جس نماز کا اتنا اہتمام ہوتا ہے، وضو کر لیا، ٹائم نکال لیا، جائے نماز میں آگے کھڑے ہو گئے ہم، لیکن یہ کہ ہماری نماز میں نقص ہے اس لیے کہ ہم نے اس کا اہتمام صحیح طرح سے نہیں کیا۔ تو لباس کا پورا ہونا، بالوں کا کور کرنا مسٹ ہے، بال نظر نہ آئے، اور بال پھر سی تھرو دوپٹہ نہ ہو، اس میں بھی جسم کا کی اسکن، ہماری نیک نظر آتی ہے،
ہم بس احتیاط کریں کہ ہمارا جب ہم نماز پڑھ کے نکلے ہمیں مزہ آئے. جیسے کیفیت ہے نا کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یوں تصور کرو کہ اللہ کی عبادت کرو, تو یوں تصور کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یاد رکھنا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو یوں تصور کیجئے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اسی کا بندہ ہوں, میں اسی کی بندی ہوں, اور میں اس کے آگے جھک رہی ہوں, میں اس کو سجدہ کر رہی ہوں, میں اس کی بڑائی کا اقرار کر رہی ہوں. تو پھر جب ایک بہت ہی نیک انسان سے ملنے کے لیے کوئی عورت جاتی ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے جاتی ہے, وہ تو بہت اولیاء کے پروردگار, انبیاء کے پروردگار, رسولوں کے پروردگار, کائنات رب العالمین ہے جن کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا کیفیت ہماری ہونی چاہیے, اس کیفیت کو لانے کی کوشش کیجیے. وضو ٹھیک ہوگا, نماز ٹھیک ہو جائے گی. نماز کے لوازمات کا خیال رکھیں گے, انشاءاللہ نماز ہماری درست ہو جائے گی. تو اس میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی غلطیوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کریں کہ کیا میرا قرآن صحیح ہے, مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہوتی, کیا میں نے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد بھی اگر غلط پڑھے تو دوہرا, اس کو ڈبل اجر ہے, لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی تو اللہ تو پوچھیں گے. اس لیے رمضان المبارک میں ہم اس کا بھی خیال رکھیں کہ قرآن ہمارا صحیح ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم اندر کی دنیا کی طرف جھانکیں. جس طرح ہماری آؤٹر پرسنالٹی ہے, اسی طرح ہماری انر پرسنالٹی بھی. جس طرح آؤٹر پرسنالٹی کی اہمیت ہے, اسی طرح انر پرسنالٹی بلکہ اس سے زیادہ اہمیت ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تعلق تو اندر سے ہے. تو اس لیے ہم خیال رکھیں کہ باطن پر یہ محنت کرنا کہ میرے اندر کتنا کینہ ہے, کتنا بغض ہے, کتنا حسد ہے, کتنا تکبر ہے, کتنا میں نگیٹو سوچتی ہوں, کیا نگیٹیوٹیز میرے اندر ہیں, اور میں کس قدر لوگوں کا دل دکھاتی ہوں یا کہ نہیں, یا ظلم کیا ہے, دل آزاری کی ہے, ریاکاری کی ہے. تو یہ بوجھ ہے ہمارے باطن کے اوپر, ہماری جو اندر کی دنیا ہے اس کے اوپر یہ بوجھ ہے. ان کو کیسے دور کرنا ہے, ان سے کیسے جان چھڑانا ہے. تو میں اور آپ ہم اپنا جائزہ لیں. انسان سنورتا رہتا ہے, بنتا رہتا ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں, انسان محنت کرتا ہے تو بہت کچھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اپنانے کے لیے محنت کریں, اپنا جائزہ لیجئے, خود بھی پتہ چل جائے گا, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر. لیکن ہم اگر اپنے اندر کی جو ہماری شخصیت ہے, ہمارے اندر کی پرسنالٹی ہے, اس کو ہم گروم نہیں کریں گے, اس کو سجائیں گے نہیں, اور اس کے خاردار پودوں کو کاٹیں گے نہیں, کینے سے, بغض سے, تکبر سے, حسد سے, دل شکنی سے, ظلم سے, بدزنی سے اپنے اندر کو پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے گا وہ پرسنالٹی اللہ کے سامنے جاتی ہے. یہ تو کیڑوں کی خوراک ہے, یہ جسم سڑ جائے گا مرنے کے بعد, لیکن جو اندر کا جسم, اندر کی دنیا ہے, اندر کی شخصیت ہے, وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. وہ جتنی صبری ہوئی ہوگی, اللہ رب العزت کو اس کے اوپر پیار آئے گا. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے روز نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد, اور وہاں پہ صبرا ہوا دل کام آئے گا, قلب سلیم کام آئے گا, قلب منیب کام آئے گا. پہلے زمانے میں جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے, ویسے تو پورا سال مہمان نوازی کا سلسلہ چلتا رہتا تھا, لیکن وہ حضرات بھی رمضان مبارک کے آنے پر اپنے گھر کے باہر کوئی بینر, کوئی تحریر لکھ کے لگوا لیا کرتے تھے کہ اب رمضان ہے, ہم کسی سے نہیں مل سکتے, یہ شہر سیام ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے, صرف اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو اب تو حالات خود بخود اللہ کی طرف سے ایسے ہو گئے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں بند ہے. تو ہمیں رمضان کی قیمتی گھڑیوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا, ان کو بنانے کی ضرورت ہے. اپنے دن رات کا زیادہ تر حصہ اللہ سے ملنے, اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے خاص کرنا چاہیے.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اچھے عمل کرو، 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کرو۔ اور فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ تمہیں سٹھیا دینے والا بڑھاپا تمہیں پیش آ جائے، یعنی جو بھلا دینے والا ہو انسان، یعنی فقر منسیہ، تمہیں ایسا فقر پیش آ جائے جو تمہیں تمام اور فکروں سے ایک طرف کرے، اور ایسی فکر کا غلبہ ہو جائے کہ پھر انسان رزق کے پیچھے اپنے گھر والوں کو 1-2 وقت کی روٹی دینے کے پیچھے اور وہ پریشان ہو۔ اس لیے ہم اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 2-3 وقت کا کھانا ہمیں کھلا رہے ہیں، رزق ہمیں عطا فرما رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان فارغ اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے لیے خاص کریں۔ اس لیے فرمایا الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو فراغت میں عمل نہ کر کے، جو تمہیں بھلا دے، جو تمہیں دوسروں سے اتنا فکر تمہیں گھیر لے کہ دوسروں کا ہوش ہی نہ رہے۔ او غنى مطغیا، یعنی یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنائے، نافرمان بنائے۔ او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بالکل بیکار بنا دے، سٹھیا دینے والا بڑھاپا۔ او موتا مجہزا، یا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو اعمال کے لیے جو اچانک آ جائے۔ اب الدجال، یا کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو، وہ آئے گا تو ہم عمل کریں گے۔ اب الساعہ، یا قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو۔ ادھا و امر، اب الساعۃ ادھا و امر، فرمایا کہ اور قیامت کے دن جو کہ بہت بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ اس لیے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم عمل کرو، تم اپنے عملوں کو بناؤ، تم اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کرو۔ اس لیے کسی نے کہا میں دیکھتی ہی رہ گئی نے رنگ صبح و شام، میں دیکھتے ہی رہ گئی نے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ تو ایک تو ہوا ہمارا کہ ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں باطنی طور پہ۔ اس کے بعد یعنی اس میں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر اگر کوئی صفات نہ ہو تو ہم اعمال کو اپنا نہیں سکتے، نیک اعمال کو۔ تو اس لیے اس کو اپنانے کے لیے ہمارے اندر امانت رکھ دی گئی ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ جو تقویٰ ہے، یعنی چیزوں سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ہمارے اندر صفات رکھ دی ہیں، اور تقوی کو پیدا کرنے کی جو قوت رکھ دی گئی ہے وہ حیا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب حیا تجھ سے جاتی رہے تو جو تیرا دل چاہے وہ کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا ہی تو پوری خیر ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو تقوی کا مطلب ہوا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی کا مطلب ہوا لحاظ اور شرم کی عادت پڑ جانا، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ کام کیسا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی عادت پڑ جانا یہ لعلکم تتقون کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے سے ایمان سلامت رہے گا، جس قدر تقوی اختیار کرتا جائے گا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔
تقوی نظر تو نہیں آتا، اس کا تعلق بھی چونکہ اندر اور باطن سے ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، اور سینے پہ انگلی رکھ کر فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جنگل میں گئے تو دیکھا وہاں کوئی بکریاں چرا رہا ہے آدمی، اور بہت ہی گرمی کا موسم اور بہت ہی تیز دھوپ ہے، اور وہ بندہ اکیلا بکریاں چرا رہا ہے۔ تو اس بندے سے پوچھا کہ آؤ، کیونکہ ان کو کھانے کی طلب ہوئی، انہوں نے کھانا نکال لیا، کھانے کا ارادہ فرمایا، تو پھر پوچھا کہ اس بندے کو بھی بلاؤں؟ تو پوچھا جب اس بندے سے، اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ ان سے پوچھا کہ اتنی گرمی میں روزہ، اور ابھی کوئی ایسا خاص دن بھی تو نہیں ہے کہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے ایام 20 وغیرہ وغیرہ؟ تو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ میرے مالک کی طرف سے مجھ پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے یہ وقت مجھے فارغ ملا ہوا ہے، لہٰذا میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو وہ دیکھ رہے تھے غور سے، اور انہوں نے سوچا کہ چلے میں اس کا امتحان تو کر لوں کہ یہ کتنا متقی بندہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کو ذبح کر کے ہم اس کو پکائیں گے، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تو اس پر وہ کہنے لگا، حیرت سے دیکھا، اور وہ کہنے لگا کہ میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں، یہ تو مالک کی بکریاں ہیں، میں تو مزدور ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں امانت دار ہوں، میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس پر وہ فرمانے لگے تو کچھ نہیں ہوتا، اتنی ساری بکریاں ہوتی ہیں تو روز مالک تو نہیں گنتا نا، کبھی کوئی کھو بھی تو جاتی ہیں، کبھی کوئی مر بھی تو جاتی ہیں، کبھی کوئی بھیڑیا بھی تو اٹھا لیتا ہے، تو کوئی بھی گزر ہو سکتا ہے۔ تو اس پر وہ حیرت سے دیکھنے لگا، اور اب جو جملہ ہے وہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ پھر اللہ کہاں گئے، پھر اللہ کہاں گئے، پھر اللہ کہاں گئے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو نہیں کہیں چلا گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر مالک موجود نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اگر مولا نہیں ہے، اللہ تو ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں جب تقویٰ آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کام کو نہیں کرتا جس کام سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کو کوئی خاص بیماری تھی، جب وہ طواف کرنے کے لیے آتی تھی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع فرما دیا کہ گھر میں عبادت کرو، اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کسی نے اس عورت کو جا کے بتایا کہ دیکھو جو تمہیں منع کرتے تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا اب تم عمرہ کرنے، اب طواف کرنے تم جا سکتی ہو۔ تو اس پر اس عورت نے جواب دیا، حالانکہ اس کو بڑا شوق تھا اللہ کے گھر دیکھنے کا، طواف کرنے کا، اس نے جواب دیا کہ عمر ایسا شخص نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں ان کی بات مانی جائے اور انتقال کے بعد نہ مانی جائے۔ وہ نہیں آئی، بیٹھ گئی۔ میری محترم ماں اور بہنوں، یہ فیصلے کی شان ہوا کرتی ہے۔ بیت اللہ کی فضیلت حاصل کرنے کا اسے بہت شوق تھا، لیکن نہیں آئی کیونکہ امیر المومنین نے منع کر دیا تھا۔ تو جب مومن نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اس پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ قائم رہنے کی کیا صورت ہے؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے جب رمضان کریم کے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس کا سب سے بڑا ثمرہ تقوی کو بتایا کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا پھل جو ملتا ہے وہ تقوی کی صورت
میں ملتا ہے۔ یعنی جو انسان روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو رمضان کا جو ادھر کا انعام دیتے ہیں وہ تقوی کی صورت میں دیتے ہیں، اور ادھر کا انعام دیتے ہیں تو اپنی رضا کی صورت میں دیتے ہیں۔ فرمایا الصوم لی، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ جب قرآن پاک کے حوالے سے رمضان کریم کا ذکر کیا تو اس کا سب سے بڑا ثمر، یعنی اگر روزوں کے حساب سے ذکر کیا تو فرمایا اس کا سب سے بڑا جو بدلہ ہے وہ تقویٰ ہے، اس کا جو سب سے بڑا انعام دنیاوی اعتبار سے روزے کے مہینے میں اسے اللہ روزوں کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کے حوالے سے رمضان کریم کا ذکر کیا تو اس کا سب سے بڑا ثمرہ، سب سے بڑا پھل نور ہدایت، نور معرفت کو بتایا کہ اس کو ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کو رمضان میں کوئی اپناتا ہے اس کو معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے، جو انسانی نفس کی چمک دمک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جب ہدایت کا نور اور معرفت کا نور سے نصیب ہو جائے تو اس کا نفس سنور جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور فرمایا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے کھلے دلائل کا مجموعہ اور فرقان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں مل کر بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے کہیں گے خدایا ہم نے ان کو دن بھر اس بندے کو کھانے پینے اور لذتوں سے روکے رکھا تو اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول کیجیے۔ قرآن کہے گا خدایا میں نے اس بندے کو راتوں میں نیند اور آرام سے محروم رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو ان دونوں کی شفاعت کا انجام قبولیت کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی اللہ کا، روزہ بھی اللہ کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، کہ ہر چیز کے لیے ایک معدن ہے، یعنی ہر چیز کے لیے مائن سے کان ہے، ایک کان ہے، اور تقوی کا معدن اس کی جو سرنگ ہے، کان ہے، وہ عارفین کے دل ہے، یعنی جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، جو اللہ کو حقیقت میں جانتے ہیں، جو اللہ کے راستوں میں رلتے ہیں، ان کو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہے۔ اللہ نے ان کو خزانہ عطا فرمایا ہے تقوی کا، کہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اللہ ان کو تقوی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، ان کی جو کیفیت اس وقت ہوتی تھی اس کو وہ خود بیان فرماتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دوزخ اور جنت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اتنا پختہ تھا کہ یہ چیزیں کبھی دور نہیں ہوتی تھی، ان سے پاس بیٹھنے والوں پر بھی اس کا اثر پڑتا تھا۔ جیسے کہ ایک عورت ہو اور وہ غم زدہ ہو، اس کا کوئی بچہ مر جائے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن ایک مثال فرض کیجیے گا کہ جس کا بچہ مر جائے اور اس کو اگر کوئی وہ جس طرح اس کے اوپر غم بیتتا ہے، جس قدر اس پر غم کا اثر ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسی خاتون آئی تھی تو وہ آ کر میرے گلے لگ گئی اور پوری اس خاتون کی باڈی میں شیورنگ تھی اور وہ کانپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ لوگ صبر کی باتیں کرتے ہیں اور میں نے بہت صبر کیا ہے، لیکن میں بتاؤں میرا دل تڑپتا ہے، میرے آنسو نہیں تھمتے۔ وہ کس طرح کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ جوان تھا، وہ گھر سے نکل کر گیا اور اس کی بائک ٹرک کے نیچے آ کے اسی وقت، اسی رمضان کے دن کے وقت اس کی لاش میرے گھر آ گئی۔ کہتی ہے میں صبر کرتی ہوں لیکن میرے دل سے وہ نکلتا نہیں ہے، اور یقین جانیے کہ اس خاتون کے چہرے کو دیکھ کر میری باڈی میں شیورنگ ہوئی اور میرے اوپر اس کا اثر ہوا، اور ابھی تک مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔
تو جب ایک غمگین عورت اپنا غم لے کر کسی کے سامنے بیٹھتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں غمگین ہوں، چلو اب تم بھی غمگین ہو جاؤ، بلکہ اس کی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے جب وہ سامنے بیٹھتی ہے تو دوسروں پر اس کا لازمی اثر ہوتا ہے، وہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے اندر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے نا میری محترمہ اور عزیز بہنوں، سامنے والے پر اسی کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ دوڑو بھاگو جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین ہے، اعدت للمتقین، اور جو پرہیزگاروں کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ ہمیں دین آ جائے، ہم دین سیکھیں۔ آج کل اکثر لوگ گوگل پہ جا کے دین سیکھتے ہیں، گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بہت کم چیزیں اوتھینٹک ہیں۔ آپ ادھر ادھر سے آپ کو کلپس کوئی وائرل ہو جاتے ہیں، کوئی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس آ جاتی ہیں، وہ کلپس ہم ان کے ذریعے سے دین سیکھتے ہیں۔ کبھی یوٹیوب میں ادھر ادھر جا کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، یقین جانے ہمارے اندر عمل نہیں آتا، ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب تک ہمیں کوئی ایک مخصوص جگہ نہ مل جائے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اب کیا سیکھیں گے اور کتنا عمل آ گیا، اب کس طرح سے ایک دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے دین سیکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ادھر ادھر سے ہم سیکھیں گے، اس طرح کا دین آئے گا نہیں، پوری زندگی ہم بس عمل سے عاری ہی رہیں گے۔ تو رمضان کریم روزوں کا مہینہ ہے، تو روزوں سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن سے اور قرآن سے نور انسان کو ملتا ہے، اور قرآن پاک سے محبت رسول بھی نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن اگر کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے، کیونکہ قرآن علم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، قرآن متن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح ہے، قرآن اجمال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل ہے، قرآن نور ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر۔ تو قرآن کو پڑھ کر کوئی نہیں تھکتا جس کو قرآن پاک سے محبت ہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے، ان کے جیسا کوئی باپ نہیں، ان کے جیسا کوئی بھائی نہیں، ان کے جیسا کوئی بیٹا نہیں، ان کے جیسا کوئی دوست نہیں ہوگا، ان کے جیسا کوئی عالم نہیں، ان کے جیسا کوئی استاد نہیں، ان کے جیسا کوئی محتمم نہیں، ان کے جیسا کوئی شیخ نہیں، ان کے جیسا کوئی تاجر نہیں، ان کے جیسا کوئی مشیر نہیں، ان کے جیسا کوئی سپہ سالار نہیں، کوئی حکمران نہیں، ان کے جیسا کوئی رہبر نہیں، رہنما نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، غمخوار نہیں، کوئی شفیع نہیں، کوئی بشیر نہیں، ان کا جیسا ان کی طرح کوئی بشر نہیں، اور ان کی طرح کوئی رسول نہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جائیں اور پہنچ جائیں شیب ابی طالب میں، ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ اللہ کے حبیب ہے، جو سید ولد آدم ہے، جو صاحب قاب قوسین ہے، شیب ابی طالب میں محصور ہے، بند ہے۔ وہاں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے حالات بہت سخت ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں مکمل طور پر بند کر دی گئی، کیونکہ مکہ میں جب بھی کوئی سامان آتا تھا مشرکین آگے بڑھ بڑھ کر وہ سامان خرید لیتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے حالات بگڑ گئے، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ فاقہ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا کہ بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی، یعنی صرف اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر کے کہ ان کا دین پھیل رہا ہے، اور ان سے تعلق سب نے توڑ دیا کہ نہ ان کے خاندانوں میں کسی نے شادی کرنی ہے، نہ ان سے کسی نے ملنا ہے، نہ کسی نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ان سے کوئی کلام رکھنا ہے، نہ معاملات رکھنے ہیں، نہ تجارت رکھنی ہے، ان کو چھوڑ دینا، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کے لوگ
ابو طالب کا یہ مشورہ، پھر یہ لوگ وہاں پہ جا کر محصور ہو گئے اور ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کوئی تجارت کا مال آتا تھا یہ آگے بڑھ بڑھ کر خریدتے تھے تاکہ وہ لوگ نہ خریدیں۔ صرف حرمت والے مہینوں میں یہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے تھے، اور ان دنوں میں بھی وہ لوگ تاک لگا کے بیٹھتے تھے کہ ہم ہی خرید لیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے، مہنگا قیمت زیادہ دے کر خریدتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خرید سکے، تو بچوں اور عورتوں کی آوازیں باہر سنائی دیتی تھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے حالات آئے اللہ اکبر کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک اونٹ مرا پڑا تھا، اس کا سب کچھ اندر سے کھایا ہوا تھا، صرف اس کی کھال باقی تھی۔ اس کھال کو دھو کر پکاتے اور اسی سے گزارا کر لیتے تھے۔ ایسا وقت آیا ان کو پتے کھانے پڑے، ایسا وقت آیا ان کو چمڑے کھانے پڑے۔ اتنی عظیم ہستیاں، ان میں سے ایک صاحب معراج اور ایک وہ عورت جو مکہ کی رئیسہ تھی، ان کو کس چیز کی کمی تھی؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی زندگی گزاری، پتے کھانے پڑے۔ اس سے بھی ذرا پیچھے جائے اصحاب کہف کا واقعہ، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار کا سہارا لیا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہمیں ہمارے ایمانوں سے نکال رہا ہے یا ہمیں یہ قتل کرے گا، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اور وہ سب لوگ اس غار میں سہارا لینے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی ایسی رحمت ان پر متوجہ ان کے اوپر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میٹھی نیند سلاتے ہیں، جسے ایک ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے۔ اللہ نے پھر ان کو سلایا، اللہ رب العزت نے لوگوں سے ان کو بچایا، اور 300 سال سے بھی بڑھ کر ان کو سلایا، اور پھر اٹھا دیا، اور پھر وہ بازاروں میں گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا، ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دکھائی اللہ پاک نے کہ دیکھو تم نے اپنے ایمانوں کو بچایا، میں نے تمہاری حفاظت کی، اور یہ دنیا بھی بدل گئی ہے۔ انہوں نے کس طرح سے جان کی نہیں، جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ تو کیا کبھی ہم نے شیطان سے اور نفس سے بچنے کے لیے کوئی اہتمام کیا؟ کیا کبھی شیطان کا ڈر ہے ہمارے اندر؟ کیا کبھی نفس کا ڈر ہے ہمارے اندر، جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں ورغلاتا ہے؟ شیطان جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، اور یہ جسم ویسے بھی مر جائے گا، مگر شیطان کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کریم میں اس کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر سوچیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان پر ایسے حالات آئیں تو ان کی قوم نے کس طرح اللہ رب العزت سے رجوع کیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگی، تو ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو ڈال دے، کس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمائے، اور کس کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں مل کر اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ رمضان میں عافیت کی زندگی دے دینا، ہمارے حالات کو بہتر بنانا، ہمارے ایمان کو بنانا، ہمارے اعمال کو بہترین بنانا۔ یا اللہ رب العزت سے ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے گا کہ اللہ نے یہاں تک ان سے فرمایا کہ میں راضی ہوں ان سے۔ ایک مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے عمل والے دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں آخر وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے ان کو اس قدر ثابت قدم رکھا، اور کیسے کیسے معاملات پر کیا کیا صبر کر کے دکھایا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے؟ پہلا سبب تھا کہ ان میں سب سے پہلا جو سبب تھا وہ اللہ رب العزت کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت، کیونکہ جب ایمان کا نور صحیح معنوں میں دلوں میں آ جاتا ہے تو وہ پہاڑوں سے بھی ٹکراتا ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت اور یقین کی تازگی کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے ان کی زندگی میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان عورتوں کے سامنے ان کے میاؤں کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، اور ان کو فقر کی زندگی دیکھنی پڑی، ان کو ہجرت کی، اپنے
اپنے ان گھروں کو جن کو بندہ چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول کے لیے. تو پہلی وجہ کیا تھی کہ ایمان کے لیے چھوڑ دیا. اور وہ ایمان، وہ اللہ کی ذات، یعنی وہ ایمان ایسا کہ اللہ کی ذات پر ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ اس کے آگے دوسری چیزیں ہیچ ہو گئی. تو اس لیے ان مشکلات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ دین لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد جو دوسرا سبب تھا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پرکشش قیادت پر ایمان، یعنی ان کی ذات پر ایمان، ان کی رسالت پر ایمان اور پرکشش قیادت، جو مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ رہنما تھے، جن کا جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، عادات بھی اعلیٰ. دل خود بخود ان کی طرف کھینچے جاتے تھے. جن صفات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا، اتنا کسی اور انسان کو دیا بھی نہیں گیا. صحابہ کرام کو گوارا ہی نہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، چاہے اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں. اور وہ آنکھوں سے بھی اشارہ فرمائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کے اشارے پر بھی جان لٹایا کرتے تھے. تو دوسرا ان کے ایمان ایک اللہ کی ذات واحد پر، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. تیسری چیز ذمہ داری کا احساس. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر کچھ ذمہ داریاں، کچھ رسپانسبلٹیز ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو مشکلات میں صبر اس لیے بھی اختیار کرتے تھے کہ جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی وہ اس قدر اہم کہ اگر ان سے کوتاہی کریں گے تو ان کو اور ساری انسانیت کو اتنا شدید نقصان ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں آنے والی مشکلات اس نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اس لیے یہ جو دوسری چیز کے احساس ہے ذمہ داری، کہ میں ایز اے مسلم میرے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز ہے، میں نے کن کو نبھانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا. تو یہ چیز دوسری کہ ذمہ داری کا احساس. اور یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم ہی دین کا کام کر سکتا ہے، اور عابد ہی نماز پڑھ سکتا ہے، اور زاہد ہی زہد کر سکتا ہے، صائم ہی روزہ رکھ سکتا ہے. نہیں، تاجر بھی مومن ہے، اور عابد بھی مومن ہے، صائم بھی مومن ہے، عام انسان جو کلمہ پڑھ چکا وہ مومن ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آخرت پر ایمان. وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. وہ اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے، اور ان کے عذاب کا خوف بھی. ایسی کیفیت ہوتی تھی وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، یعنی وہ جو کچھ کرتے ہیں اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا ہے. تو مومن پر آزمائش مال میں، جان میں، اولاد میں آتی رہتی ہیں، اور صبر و آزمائش کی دوا اور صبر کا ایمان، یہ انعام جو ہے وہ بہت بڑا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم، ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو پہلے گزر چکے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وہ سختی اور بدحالیوں میں مبتلا ہوئے، اور انہیں یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ان کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے بول اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا، خبردار سنو، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اسی لیے ایک مومن پر کوئی بھی آزمائش آتی ہے وہ مطمئن رہے کہ اس کا درجہ بڑھ رہا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہی رہے گی. اس لیے ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک لفظوں میں اس کا اعلان فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم کہو لا الہ الا اللہ، تمہیں فلاح، تمہیں کامیابی ملے گی. وتکملوا بها العرب، اس کی وجہ سے وتملکوا بها العرب، اور اس کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے. وتدین لکم بها العجم،
اور اس کی وجہ سے عجم کے پر بھی تم حکومت کرو گے. فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ, اور پھر جب وفات پا جاؤ گے تو جنت کے اندر تم بادشاہ بن کر رہو گے. تو اللہ رب العزت نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہاں تم ایمان رکھو, ایمان کو بناؤ, اور اسی ایمان کے ساتھ پھر میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں, ہم نے رمضان سے ملنا ہے اپنے ایمان کو بنا کے, اپنے ایمان کو نکھار کے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, ایمان بھی اسی طرح تمہارے پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تمہیں اپنے ایمان کو بھی ہر وقت بنانے کی ضرورت ہے, یعنی ایسی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمارا ایمان بن جائے. تو رمضان وہ بہترین موقع ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو بنا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ ہدایت ہے قرآن مومنوں کے لیے, اور وہ مومنین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو کوئی قیام کرتا ہے اس نیت سے کہ ایمان کے ساتھ اور نیت کرتے ہوئے, تو اللہ رب العزت ثواب کی نیت کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو اس لیے ایمان کے ساتھ دو چیزیں کہ ثواب کی نیت, یعنی ایک ایمان ہو اور دوسری چیز وہ ثواب کی نیت ہو. جو اس نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوگا تو گناہوں سے اجلے ہو کر وہ نکلے گا. ہمارے گناہ جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے ایمان کو ہم بنائیں. تو اس لیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں, اللہ رب العزت یہ جو جتنی باتیں آج اس مجلس میں ہوئی ہیں, اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں, ہم اپنے عمل کو بنائیں, اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائیں کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا اور انعام کے طور پر میں تم سے راضی ہوں اور میں تمہارا ہو گیا. اس لیے رمضان کیا چیز ہے کہ اللہ نے اس رمضان کو مخاطب کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اے رمضان تجھے کتنا مبارک, کتنا پیارا, کتنا عظیم اور کتنا مقدس بنایا. اے رمضان ساری دنیا کے مسلمان تیرے آنے کی تیاری اور دعا کر رہے ہیں, تیرے استقبال کے لیے بے چین ہیں, تیرے انتظار کے کہ گھڑی گن گن کر گزار رہے ہیں. اے رمضان تو بہت بہت ہی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی تجھے یاد کرنا شروع کر دیتے تھے, یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اے رمضان اللہ تعالیٰ نے تیری جھولی کو سعادتوں سے بھر دیا. اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب تیری ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دی. قرآن پاک جیسا تحفہ تیری پاکیزہ رات میں اس امت مرحومہ کو ملا. اے رمضان تیرا تو نام بھی قرآن پاک میں مذکور ہے, اس لیے تو بھی مبارک, تیرا نام بھی مبارک. اے رمضان تیری جھولی بھری ہوئی ہے, تو رحمت ہے, تو مغفرت ہے, تو جہنم سے نجات کا مہینہ ہے, تو سخاوت اور غمخواری کا مہینہ ہے. اے رمضان تیرے دن پاک ہے, تیری رات منور اور معطر ہے. اے رمضان تو پھر آ رہا ہے پوری شان کے ساتھ, پوری آن کے ساتھ. معلوم نہیں اس بات کو کتنے گنہگاروں کی پاکی کا ذریعہ بنے گا. اے رمضان ہمیں پتہ ہے کہ تیری راتوں کے نور نے بڑے بڑے شرابی گنہگاروں کو پاک کر کے جنتی بنا دیے. ہمیں علم ہے تو بہت سخی ہے, تجھے رب نے بہت طاقت دی ہے. حضرت جبرائیل جو انبیاء پر اترا کرتے تھے, اے رمضان وہ تیری ایک رات میں اس امت کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جو بلک بلک کر رو رہے ہوتے ہیں, رو رو کر رب کو منا رہے ہوتے ہیں, جھوم جھوم کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اے رمضان ہاں یہ حقیقت ہے تیری شب قدر میں روح القدس فرشتوں کو لے کر زمین پر آ جاتے ہیں اور خوش نصیب لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. اے رمضان ہمیں معلوم ہے تیرے آتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما, اور تیرے آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا. اے رمضان ہمیں معلوم ہے تو برکت بن کر آ رہا ہے, تو وہ ہمارے دردوں کی دوا بن کر آ رہا ہے. اے برکت والے مہینے سب تیرا انتظار کر رہے ہیں, اور کچھ تیرے سر اور پاؤں چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہاں رمضان تیرے پیارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. عمرے کرنے والے جو کہ عمرہ نہیں کر سکتے وہ یہاں بیٹھ کے تڑپتے ہیں, اور رمضان
پتہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ نہ بھی کرے تو اس کو بھرپور ثواب دے گا اور تیری وجہ سے اس کو بھرپور ثواب ملے گا۔ اے رمضان، بہت سے خوش نصیب تیرے مقدس ایام میں روزانہ ایک قرآن ختم کریں گے اور کمزور 3 دن میں ایک ختم کریں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ عمال کرنے کی اللہ قرآن پاک کے احکامات پر توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے عملوں کو بنا، اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرما، رمضان کی رحمتیں عطا فرما، رمضان کی تجلیات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے دن رات کو زیادہ سے زیادہ اپنے رضا کے مطابق بنانے کی یا اللہ ہمیں آپ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ جو کچھ آج اس مجلس میں، اس محفل میں ہم نے آپ کے پیغام کو اور آپ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچایا، یا اللہ ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات رہ گئے ہیں ہم سے اور ہم پہنچانے سے اپنی غفلت کی وجہ سے رہ گئے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرمانا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر رحمت کی نظر فرما کر اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اسی خطا پہ تیری مٹ گئے ہیں دیوانے، خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تم نے۔ اسی خطا پہ تیری مٹ گئے ہیں دیوانے، خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تم نے۔ یہ میرا زر خطا پہ خطا ہوئی مجھ سے، یہ میرا زر خطا پہ خطا ہوئی مجھ سے، وہ شام تیری کرم پہ کرم کیا تم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔